الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مقدس کے لیے، اور درود اور سلام ہو لامحدود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گھگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے منہ، دانت اور اس کی بیماریوں کے متعلق۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ منہ ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں۔ تمام معقولات و مشروبات جو ہیں وہ ہمارے اسی جگہ سے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور انہی سے خون بنتا ہے۔ اگر منہ خراب ہے اور بیمار ہے تو یہ بیماری کے جراثیم اور بری چیزیں سب جو ہے نا کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ جو ہے نا پیٹ میں چلی جائیں گی۔ لہٰذا ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ بھی 3 قسم کے امراض ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں اعصابی، دوسرے ہوتے ہیں عضلاتی، تیسرے ہوتے ہیں غدی۔ اعصابی میں منہ کے اندر چھالے ہوتے ہیں، مسوڑے جو ہے نا پھول جاتے ہیں اور ان کے باہر جو رطوبات آتی ہیں اور ان میں درد شروع ہو جاتا ہے اور دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ عضلاتی میں تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا منہ کے اندر مسوڑوں سے خون آنا شروع ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہاں پر السر پیدا ہو جاتا ہے منہ کے اندر، اور السر کے بعد اس کے وہاں سرطان یعنی کینسر بھی وہاں منہ میں ہو سکتا ہے۔ اس کی مختلف حالات ہیں، مختلف رطوبات ہیں۔ منہ کو صاف کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا منہ کو باہر سے دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے اتنا ہی منہ کو اندر سے صاف کرنا روزانہ کا لازمی ہے۔ اگر آپ سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہیں، منہ ضرور صاف کرنا ہے۔ اس طرح سے غدی حالت میں اندر جو ہے نا وہ السر ہو جاتا ہے، غدی سوزش ہوتی ہے، بہت مسوڑوں سے پیپ آتی ہے، اور جو ہے نا غدی سرطان، غدی کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے میں تمام حالات بیان کرتا ہوں۔ اعصاب میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے والے، برف کا پانی پینے والے ہمیشہ دانتوں کے درد اور منہ کے چھالے اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کو اگر یہ احتیاط کریں، اگر گرم پانی پئیں تو خود بخود آہستہ آہستہ چھالے اور مسوڑوں کا پھولنا ختم ہو جائے گا اور دانتوں کا درد بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن روزانہ کے معمولات میں لازمی طور پر صبح کو اٹھ کے نمک کے ساتھ برش کرنا اور گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارے کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ نہ تو یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے نمک، نہ آپ کو نقصان کرتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کلورینیشن آف ماؤتھ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام بیکٹیریا، جراثیم، بری چیزوں سے، برے حالات سے منہ بچ جاتا ہے اور اعصابی طور پر وہ منہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب آپ برش کریں یا آپ مسواک کریں نمک کے ساتھ، تو مسواک کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوک دیں ہر چیز کو، لیکن آپ پانی یا کلی نہ کریں تھوڑی دیر، تاکہ وہ نمک لگا رہے۔ نمک جو ہے وہ مسوڑوں کو محفوظ رکھتا ہے، منہ کے اندرونی جھلیوں کو محفوظ رکھتا ہے، زبان کو صاف رکھتا ہے، سرخ اور اچھی حالت میں رکھتا ہے، وہ اعصابی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جو عضلاتی تحریک ہے اس میں فوری علاج یہی نمک ہے۔ آپ نمک منہ میں رکھیں اور کافی دیر تک منہ میں اندر باہر زبان سے لگاتے رہیں اور تھوک لیں اور کافی دیر تک رکھیں۔ ایک نمبر 2، غدی اعصابی حازم اگر آپ منہ میں لگائیں تو یہ دنیا کی بہت بڑی اینٹی بائیوٹک دوا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ غدی اعصابی حازم یہ جو ہے یہ آپ کے پورے مسوڑوں کو اور ان کو وہاں پر اگر السر بھی ہے تو اس کو بھی فائدہ دے گا۔ ہم آتے ہیں آگے غدی تحریک میں آپ کو اعصابی محرکات 6 اور 1 محرک جو ہے وہ منہ میں لگانا چاہیے۔
اگر آپ کو دانتوں سے، مسوڑوں سے یا اندر جلد کے اندر کوئی چھالا بن جائے جس سے پیپ آ رہی ہے، منہ میں انتہائی تیز بدبو آ رہی ہے، تو آپ جو ہے نا اعصابی غدی محرک جو ہے وہ منہ میں لگائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ معاملہ آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اعصابی کینسر، عضلاتی کینسر اور دانتوں کا ہلنا اور جو ہے نا غدی کینسر، یہ جو منہ کے اندر ہوتے ہیں ان کے الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ کلفی اور آئس کریم کھانا، ٹھیک ہے نا، اور رات کو کھانا کھانے کے بعد کلی نہ کرنا اور پورا جو کھانے کا مواد ہے وہ مسوڑوں کے اندر ہو جانا، یہ اندر آپ کے منہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا رات کو اور صبح نہار منہ دونوں وقت آپ کو مسواک یا برش کرنا چاہیے، اور وہ بھی نمک سے۔ آپ ان حالات سے بچ سکتے ہیں۔ عضلاتی میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ ہے گٹکا اور پان۔ گٹکا اور پان کھانے سے عضلاتی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا اندر جو ہے نا السر بھی بن جاتا ہے، عضلاتی السر، جس سے خون بھی آتا ہے، مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے، شدید قسم کا دانتوں میں درد ہوتا ہے، مسوڑوں میں روٹی نہیں کھا سکتا، کھٹا پن محسوس ہوتا ہے منہ کے اندر زیادہ۔ اس طرح سے یہ اس کے اسباب ہیں۔ ان کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ غدی اعصابی ہاضم عضلاتی امراض جو منہ اور دانتوں کے ہیں، اگر دانتوں پہ مل لیں تو دانت صاف، چمکدار اور مسوڑے صحت مند اور تندرست رکھتے ہیں، اور بڑی عمر تک دانت کہیں بھی نہیں خراب ہوتے۔ اب ہم آتے ہیں آگے غدی، اس میں خاص کر کے نشہ کرنے والے لوگوں کے اگر آپ دانتوں کا معائنہ کریں گے تو آپ کو زیادہ پیلے رنگ کے چھالے اور زبان پہ پیلا ہٹ نظر آئے گی، اور وہ چھالے منہ کے اندر جو منہ کا اندرونی حصہ ہے جھلیوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، زبان پر بھی کبھی کبھی چھالے ہو جاتے ہیں، زبان پیلی ہو جاتی ہے، اور انتہائی حالتوں میں غدی کینسر یا غدی سرطان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج میں بھی میں نے بتایا آپ کو کہ اعصابی غدی محرک جو ہے صرف 2 دوائیں، سہاگا اور ملٹھی، سہاگا بریان اور ملٹھی، اس کو انتہائی باریک کر لیں اور اچھی طرف سے پورے منہ میں لگا لیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو غدی کینسر سے بھی نجات مل سکتی ہے، لیکن آہستہ 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 وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور گٹکا، پان، زیادہ ٹھنڈا پانی، زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ انتہائی گرم کھانا بھی انسان کو بہت نقصان دیتا ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ چائے درمیانہ جو ہے نا درجہ حرارت پہ پینی چاہیے، روٹی درمیانہ درجہ حرارت پہ کھانی چاہیے، سالن بھی درمیانہ حالت میں کھانا چاہیے۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر صبح کو اور رات کو آپ نمک سے مسواک یا برش کر کے سوئیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ کو کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی ہم الحمدللہ تمام امراض کا علاج کر رہے ہیں، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی میں، اور میرے نمبر جو ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ نمبر بھی مل جائے گا، اور ہم 24 گھنٹے مشورے کے لیے بھی الحمدللہ تیار ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام امراض سے بچائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت دعا کرتے رہیں، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے دل کی شفا بھی دے، دماغ کی شفا بھی دے، جگر کی شفا بھی دے، پورے جسم کی، نظر کی اور میری کانوں کی۔ اللہم اشف عنا من سمعی و بصری و کلہا۔ اس طرح سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں، اور دعا بڑا ذخیرہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔